السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن جمال بھی دیا تھا اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی کہ جن کے پاس وسیع رزق تھا، ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت بھی گزر رہا تھا، حتیٰ کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی تھی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے پانی مانگا اور جب بیوی پانی لے کر آئی تو وہ سو چکا تھا۔ بیوی پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا، میں بہت خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میری انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات پر پکے ہیں کہ میں جو بات کہوں گی آپ اسے پورا کریں گے؟ صحابی کہنے لگے، ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی کہ اچھا، پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت اچھی سیرت، اتنی وفادار اور خدمت گزار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ بالکل نہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ صحابی نے پوچھا، آپ کی کوئی امیدوں کو تھوڑا ہے؟ کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی؟ بیوی نے کہا کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ صحابی نے بیوی سے پھر پوچھا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ ہرگز نہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ بیوی کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں ہے، میں آپ کو پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت بھی کرتی ہوں، اس لیے تو آپ کی خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری بات کو پورا کریں گے، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ وہ صحابی پریشان تھے کہ اب کہہ بھی دیا ہے کہ تمہاری بات ضرور پوری کروں گا۔ صحابی کہنے لگے کہ اچھا، صبح ہوگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے جا کر فیصلہ کروائیں گے۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی کہ چلو جلدی چلتے ہیں۔ پھر دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے تھے کہ خاوند کا پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گر گئے، پاؤں سے خون نکلنے لگ گیا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹھی باندھی۔ اس کے بعد خاوند کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ صحابی حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا، اور اب کہتی ہوں کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آیا۔ بیوی کہنے لگی کہ گھر تشریف لے کے چلے، وہاں جا کر میں آپ کو بات بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو صحابی کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دن پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہے جس طرح اونچائی سے ڈلوان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے، ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کی ایمان میں فرق ہو اور ان کے اعمال میں فرق ہو۔ میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی خدمت کیوں کروں گی؟ اس لیے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کی فرمانبرداری کرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی تابع ہو جاتی ہے۔ ذکر دنیا کر کے دکھا، فکر عقبی کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔